بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز ود ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شافر. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. ناظرین، امپورٹنٹ خبروں کو آج ہم ڈسکس کریں گے. عمران خان صاحب کا گزشتہ دنوں ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پارٹی کے کور ممبر جو ہے وہ شریک تھے. اس اجلاس کی کوئی اندرونی کہانی ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو اسد عمر، فواد چودھری اور شامد قریشی کی جاسوسی کیوں کرمانی پڑ رہی ہے، اور پرویز لائی صاحب کی جاسوسی وہ کس سے کروا رہے ہیں، یہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کی جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں میاں نواز شریف صاحب نے کیا مشورہ دیا ہے ان کو، اور آگے وہ اس مشورے کے اوپر عمل کس طرح سے کریں گے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. امریکی صدر کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ملاقات، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. شروع کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کی ہی کور کمیٹی کے اجلاس سے. گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کا کور کمیٹی کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ ابھی تک باہر نہیں آئی، لیکن کچھ چیزیں باہر آنا شروع ہو چکی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس اجلاس میں عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ میں جلد کو جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال دینے والا ہوں، تو آپ لوگ تیاری کریں. اب وہ تیاری انہوں نے اس حوالے سے نہیں کہا کہ بندے اکٹھے کرنے ہیں، بلکہ فینانس کے حوالے سے ان کو کہا ہے، کیونکہ فینانس کا کافی زیادہ مسائل ان کے لیے چل رہے ہیں. فارن فنڈنگ کے کیس کے بعد ان کے بورڈ سے اکاؤنٹس میں ہرڈلز ہیں، کچھ اکاؤنٹس ہولڈ پہ بھی ہیں، کچھ اور معاملات بھی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کے لیے یا دھرنے کے لیے جو بھی انہوں نے ایک تحریک آگے چلانی، فائنل کال دینی ہے، فنڈز ارینج کرے. ایک تو یہ ان لوگوں کی ڈیوٹی لگائی. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے اس اجلاس کے دوران وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اچانک چلتے اجلاس میں ابرپٹلی جب یہ جملہ بولا کہ بہت سے لوگوں کی پارٹی میں مجھے پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں مجھے بتائے بغیر، اور وہ مجھے کر رہے ہیں بائی پاس. ٹھیک ہے، تو ایسا نہ کرے. انہوں نے ان کو وارن کیا. اچھا، وارن کرنے کے بعد اب ساری دنیا جانتی ہے کہ ملاقاتیں کون کر رہا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ کن کی پاکستان تحریک انصاف میں جو سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتی ہے. کون لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی پاکستان تحریک انصاف میں آئے تھے. اب پاکستان تحریک انصاف ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے بعد خود ایک جو ہے وہ جنگ کا شکار ہے کہ ادھر اس بیانیے کے اوپر اختلافات چل رہے ہیں. عمران خان صاحب کو ودن پارٹی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. وہ جو لانگ مارچ کی کال دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے ان کے اندر ان کو شاید کوئی سرپرائز ملنا شروع ہو جائے. اچھا، اس کے ساتھ ہی پتہ سب کو ہے کہ کون ملاقاتیں کرتا رہا اور کن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اسد عمر، فواد چودھری، شامد قریشی صاحب، اس طرح کے اور کچھ لوگ ہیں. سب جانتے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. اچھا، پھر عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے کہ اسد عمر ہو گیا، فواد چودھری ہو گیا، اور اپنا قریشی ہو گیا، اور قاسم سوری صاحب کا بھی مبینہ طور پر نام. معاملہ یہاں پہ نہیں رکا. عمران خان صاحب نے ایک تو ان کو متنبع کیا، وارن کیا. وارن کرنے کے بعد انہوں نے اسد عمر، فواد چودھری، شامد قریشی وغیرہ کی جاسوسی کے لیے، جاسوسی کہہ لیں، مانیٹرنگ کہہ لیں، نگرانی کہہ لیں، شیریں مزاری صاحبہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان لوگوں کو اس چیز کو مانیٹر کریں گے. انہوں مانیٹر کس سینس میں اور کس طرح سے کریں گے؟ ایک تو ان کی ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی جو ہے وہ مانیٹر کی جائیں گی. اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر خاص طور پر ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا جائے گا. ایک خان صاحب نے کہا کہ آپ لوگ ٹویٹر پر پارٹی پالیسی کو لے کر ہی چل رہے ہیں. ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ وہ یہ لوگ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چلتے ہیں. ٹویٹر کے حوالے سے جو ہے وہ پارٹی پالیسی کو لے کر چلنے کے لیے بھی شیریں مزاری صاحبہ کو کہا کہ اب آپ پوری پارٹی کو مانیٹر کریں گی اور دیکھیں گی کہ کون پارٹی کی پالیسی کو ٹویٹر کے اوپر لے کر چل رہا ہے اور پارٹی کی پالیسی کو آگے پھیلانے کے لیے کس طرح سے کام کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ کوتاہی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے نرم رویہ رکھتا ہے، تو آپ نے مجھے رپورٹ کرنا ہے. یہ انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے شیریں مزاری صاحبہ کی. تو مطلب کہ اس وقت ٹرسٹ کا لیول پاکستان تحریک انصاف میں یہ چل رہا ہے. اور جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں، شیریں مزاری جیسی خاتون کی ڈیوٹی آپ نے لگا دی نگرانی کے لیے پارٹی کی پوری قیادت پر، تو وہ اس کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، پھر ادھر ان کو پرویز لائی کے اوپر بھی جو ہے وہ یقین نہیں ہے. پرویز لائی کی وہ مانیٹرنگ کرا رہی ہیں، پرویز لائی کو باقاعدہ کنٹرول کروا رہے ہیں عمران خان صاحب اپنا فرح خان اور بشرا بی بی کے ذریعے.
ٹھیک ہے، ان کو باقاعدہ ادھر مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ایسا اقدام نہ کریں، وہ کوئی ایسی چیز نہ کریں، کیونکہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو ان کی بھی پرویز لائی کی بھی سیاست نہیں ہے. تو معاملات ادھر بھی چل رہے ہیں اور ادھر بھی چل رہے ہیں. تو اب آپ اپنے پارٹی کے معاملات میں اتنا الجھے ہوئے ہیں، آپ باہر کی جو کالز ہیں دھرنے کی یا باقی ادھر کیا کر سکیں گے؟ تو بہرحال یہ سارا معاملہ اس وقت پاکستان طریقے سے. کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کو میری لائنز، میری پارٹی کی لائنز، میرا بیانیہ، میری تقریریں اچھی نہیں لگتی تو پھر آپ پارٹی کو چھوڑ دیں. مطلب یہاں تک خان صاحب کی نوبت آ چکی ہے، یہاں تک انہوں نے مطلب کہہ دیا ہے. اب بہرحال آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا معاملات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں. اور یہ جو مفاہمت والی باتیں ہو رہی ہیں، یہ مفاہمت ہو رہی ہے جو خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے اپنے لوگ مفاہمت کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنا پولیٹیکل فیوچر بچانے کے لیے، اپنے لیے کوئی رستہ نکال، یہ لوگ اپنے لیے رستہ نکال رہے ہیں. اور خان صاحب کے لیے کوئی رستہ نکالنے کی کوشش نہیں ہو رہی، بلکہ یہ لوگ اگر ملاقاتیں کر بھی رہے ہیں اپنے لیے، اپنا پولیٹیکل فیوچر سیکیور کرنے کے لیے جو ہے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اب امپورٹنٹ خبر اس کے بعد جو ہے میرے پاس، وہ لندن میں جو میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، اس ملاقات میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو 3 گھنٹے وہ ملاقات جاری رہی، اور اس ملاقات میں میاں صاحب نے، بڑے میاں صاحب نے چھوٹے میاں صاحب کو یہ کہا ہے کہ کسی صورت بھی اب جلدی الیکشن نہیں کروانا. اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو عمران خان صاحب کی جو ضد ہے اس کو نہیں ماننا، وہ گھٹنے نہیں ٹیکنے اس کے سامنے، اور دوسرا ہم فوری طور پر الیکشن میں جانا افورڈ بھی نہیں کر سکتے. اس وقت پبلک کے حالات ایسے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہمیں کرنے پڑے. یہ میاں صاحب نے چھوٹے میاں صاحب کو کہا ہے، ان کی وجہ سے ہم فوری طور پر الیکشن میں جا نہیں سکتے. تو اس لیے الیکشن مقررہ مدت پر ہی کروائیں، اگست میں ہی ہونے چاہیے. اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ان کو گو ہیڈ مل گیا، کچھ چیزیں فائنل ہوئی ہیں اور یہ چیزیں آپ کو نومبر میں ہی پتہ چلیں گی. میرے پاس نام نہیں ہے، یہ ساری باتیں جو ادھر ادھر سے ہو رہی ہیں یہ ساری کیا سرائیاں ہیں. جو ہوگا وہ آپ کو نومبر میں ہی پتہ چلے گا. آخری لمحے بھی فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے، آخری لمحے بھی کوئی فیصلے میں جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو نومبر میں آخری وقت پر ہی پتہ چلے گا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کب ہونی ہے اور کون سے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، یا پھر جنرل باجوہ صاحب کو ہی توسیع ملنی ہے. اور اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کا جو دورہ ہے وزیر اعظم صاحب کا، وہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ وہ امریکہ جائیں گے. اور لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر جو رہ گئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں فائنل کرنے کا کہا ہے، گو ہیڈ دیا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے حمزہ شہباز کے علاوہ بھی 2-3 نام جو ہیں وہ فلٹر کرنے کا کہا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرنے کا کہا ہے کہ 3-4 نام مزید رکھیں اور ان ناموں پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. مطلب اگر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ کے لیے نام فائنل کرنے تک پہنچ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں پرویز لائی کے خلاف گیم جو ہے وہ مکمل ہے. پرویز لائی کو گھر بھیجنے کے لیے پی ڈی ایم کا جو سارا سیٹ اپ ہے وہ تیار ہے. اگر آپ نام فائنل کرنے ہیں اگر وزیر اعلیٰ کا تو اس کا مطلب باقی ساری جو گیم وہاں تک نام فائنل کرنے تک کی جو منزل ہے وہ آپ نے طے کر لی ہے. تو اب تو کسی وقت کا تعین کرنا ہے، اور وہ گورنر پنجاب کسی وقت بھی ان کو کہہ سکتے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا پرویز لائی صاحب کو، اور پھر جب وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو پھر اس میں سرپرائز ان کو مل جائے گا. اس کے بعد میاں نواز شہباز شریف صاحب کی جو امریکی صدر سے ملاقات کے میں خبر آپ کو بتانے لگا تھا، یو این او کا جو اجلاس ہو رہا ہے اسی منتھ، اس اجلاس میں میاں شہباز شریف صاحب جب جائیں گے تو وہاں کے ان کی سائٹ لائن ملاقات ہے جو بائیڈن سے. اور آپ کو اس بات کا تو علم ہوگا کہ جب سے نئے صدر آئے ٹرمپ کے بعد ان کی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہے، اور عمران خان صاحب اس بات کا گلہ بھی کر چکے، شکوہ بھی کر چکے. لیکن شہباز شریف صاحب کی بہت کم عرصے میں جو بائیڈن سے ملاقات ہونا ایک اہم پیش رفت ہے امریکہ سے پاکستان کے تعلقات کو لے کر کے، اور یہ سفارتی محاذ پر بھی ایک اچھی خبر ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف ڈیفینیٹلی اس ملاقات کو بھی ہو سکتا ہے اگر، ویسے تو ان کے پیچھے امریکیوں سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، اب تو وہ امریکہ کے خلاف نہیں بولتے نہ بولیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نیا بیانیہ بنانا شروع کر دیں
شہباز شریف کی ملاقات کو لے کر کے کہ دیکھیں جی میرے سے تو جو بائیڈن نے ملاقات نہیں کی تھی، لیکن شہباز شریف کو آئے ابھی 3-4 ماہ ہوئے ہیں اور جو بائیڈن نے شہباز شریف سے ملاقات بھی کر لی ہے۔ عمران خان صاحب اس بیانیے کو بھی لے کر چل سکتے ہیں، لیکن اس ملاقات کا اوورآل ہماری اکانومی پر بڑا مثبت جو ہے وہ اثر پڑنے والا ہے۔